السلام علیکم، ویلکم بیک۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ آج ہے تیسرا روزہ اور ماشاءاللہ سے 2 روزے گزر گئے ہیں اور الحمدللہ بہت اچھے گزرے ہیں۔ آپ لوگ بھی بتائیں آپ لوگوں کے کیسے روزے گزرے ہیں؟ اور جیسے کہ رمضان کا مہینہ ہے، سب کو پتہ ہے بھئی رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ جو ہے، میں کہتی ہوں شاید کوئی ہی انسان ایسا ہوگا جس کی دعائیں، جس کی منتیں مرادیں جو ہے وہ رد کرتا ہوگا، لیکن اس ویسے تو نہیں کرتا اللہ تعالیٰ رد، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار کون سی دعائیں جو ہے اس نے پوری کرنی ہے۔ کوئی اگر دعائیں یا آپ کی کوئی مراد یا کوئی منت نہیں پوری ہو رہی ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یار اس میں ضرور کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے، ورنہ تو کوئی میرے خیال سے ایسی دعا نہیں ہوتی جو ہماری پوری نہ ہو جاتی ہے، دیر ہی ہو لیکن ہو ضرور جاتی ہے۔ صبح صبح کا وقت تھا تو سحری کا ٹائم سٹارٹ ہو چکا تھا، اٹھ گئی تھی میں اور یہاں پہ میں سحری کا انتظام کر رہی تھی۔ نعمان سحری میں زیادہ کچھ نہیں لیتے، بس یہ ہوتا ہے ان کا کہ انہوں نے ساتھ میں شامی ہوتی ہیں اور پراٹھا ہوتا ہے، اس کے علاوہ زیادہ کچھ نہیں وہ کھاتے۔ ہاں میرا یہ ہوتا ہے کہ میں نے دہی کے ساتھ کھانا ہوتا ہے، ورنہ تو میں جو ہے اس کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں کھاتی، سالن یا انڈا وغیرہ اس کے ساتھ میں نہیں کھاتی۔ تو میں اور نعمان ہی ہوتے ہیں۔ میں بھی اس سال ہی روزے رکھ رہی ہوں کیونکہ پچھلے سال یہ تھا کہ میری پریگننسی تھی اور میں نے تینوں پریگننسی میں میرے رمضان آیا، لیکن میں نے روزے نہیں رکھے تھے کیونکہ مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہوا تھا، اور یہ تھا کہ میری ایچ بی بہت زیادہ کم ہوتی تھی، تقریباً مجھے تینوں کی دفعہ بلڈ لگا ہے، بہت کم ہوتی تھی اور بہت زیادہ بری حالت ہوتی تھی میری۔ پھر اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں فیڈ کرواتی ہوتی تھی، تو اس لیے رکھے، لیکن انشاءاللہ اللہ نے جو ہے وہ توفیق دے رہا ہے، اس حال جو ہے رکھ رہے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ یہ سب کو روزے رکھنے کی توفیق دے۔ اور مجھے وہ عورتیں، وہ لیڈیز، وہ انسان انتہائی برے لگتے ہیں جو روزے نہیں رکھتے اور اوپر سے جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، ایک تو آپ روزہ نہیں رکھ رہے، اوپر سے آپ گناہ ڈبل کر کے ہمارا روزہ ہے، یعنی آپ ڈبل گناہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ یار کوئی بات نہیں، اگر آپ روزہ نہیں رکھتے، ظاہر ہے کوئی مجبوری ہوتی ہے انسان کی، اور اسپیشلی لیڈیز سے میں تو کہتی ہوں یار نہیں پوچھنا چاہیے کسی سے بھی کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ لیکن کوئی خوشی سے تو روزہ نہیں چھوڑتا، ظاہر ہے اس کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے، یا تو وہ بیمار ہوتا ہے، اور اسپیشلی جو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو مدرز ہوتی ہیں نا بیچاری، جو 3 4 بچوں کی ماں ہوتی ہیں اور جن کے پاس کوئی ہیلپر بھی نہیں ہوتا، اور اسپیشلی جو جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہوتی ہیں بیچاری، ان کے میں نے دیکھا ہے اکثر میں روزے چھوٹ ہی جاتے ہیں۔ تو کوئی بات نہیں یار، آپ پوچھنے، سب سے بڑی بات ہے یار پوچھنا ہی نہیں چاہیے، آپ کو کیا ضرورت ہے۔ اسپیشلی یہ جو روزے کا معاملہ ہوتا ہے نا، میں کہتی ہوں یہ تو اللہ اور انسان کے درمیان میں ہوتا ہے، تو دوسرے لوگ جو ہے وہ ان کو جج نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ہاں ہم کہہ دیتے ہیں کہ یار روزہ رکھنا چاہیے، یہ وہ ٹھیک ہے، ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے جب وہ اس ایج میں آتا ہے، ہر لیڈی کو بھی پتہ ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے جب وہ نماز پڑھ رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، تو اس کو روزے کے بارے میں بھی پتہ ہی ہونا ہے، تو دوسرے انسان کو پوچھ کے نا کبھی بھی شرمندہ نہیں کرنا چاہیے اس چیز کو نا۔ تو یہ ہے کہ اس طرح ہی ہوتا ہے کہ کبھی، اور اس کے علاوہ رمضان ہے، رمضان میں جو ہے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سنتا ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک ایسی تسبیح، ایک ایسا ذکر شیئر کروں گی جس سے کیا ہونا ہے کہ آپ لوگ، زندگی انسان کی جو ہے نا تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، چینج ہوتی ہوئی انسان خود محسوس کرتا ہے اس چیز کو۔ لیکن ویسے تو اللہ تعالیٰ کے سارے ذکر ہی بہت ہی فضیلت والے ہیں، لیکن کچھ جو ہوتے ہیں نا الفاظ ہوتے ہیں، کچھ جو ذکر ایسے ہوتے ہیں جن کا جیسے کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی ایکسٹرا جو کہتے ہیں کہ فضیلت ہوتی ہے، جیسے سورۃ رحمان ہے، یاسین ہے، اور ان کا کچھ زیادہ جو ہے ان کے ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کچھ ذکر بھی ایسے ہوتے ہیں، کچھ نام بھی ایسے ہوتے ہیں جن کی جو فضیلت زیادہ ہوتی ہے، جنہیں پڑھنے سے جو ہے کافی اجر بھی ملتا ہے۔ اور ظاہر ہے ہم جب انسان جو ہوتا ہے نا، جب انسان اگر کچھ کرنے لگتا ہے نا، پہلی بات، سب سے پہلا جو شرط ہوتی ہے اس کی، وہ ہوتی ہے یقین، کہ آپ نے یقین کرنا ہے۔ اب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم نماز پہ یقین رکھ کے پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا۔ تو جب ہمیں یقین ہی نہیں ہونا کسی چیز پہ، اب جیسے اگر ہم باقی مذہب پہ یقین نہیں رکھتے تو ہم اس کو نہیں کرتے، جب آپ یقین ہی نہیں رکھتے یار کسی چیز پہ، تو پھر آپ کو اس کو کرنے کا فائدہ نہیں۔ اور یہ جو تجربے کی بنا پہ آپ تسبیحاں پڑھنے لگ جاتے ہیں، تجربے کی بنا پہ آپ وظائف سٹارٹ کر جاتے ہیں کہ اچھا تجربہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اس سے ہو گیا تو یہ مت کیا کریں، تجربے کی بنا پہ نہیں کچھ کرتے۔ میں نے بہت سی لیڈیز ایسی دیکھی ہیں، یقین مانے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، میں نے جو میری مطلب ایک ویڈیو پہ کافی کامنٹس آئے ہیں کہ یعنی بہت سی ان میں کامنٹس ایک دو ایسے ہیں جو مجھے پڑھ کے اتنا زیادہ افسوس ہوا کہ یار وہ تجربے کی بنا پہ، کہ ہم نے اس کا بھی تجربہ کیا ہوا ہے، یار مطلب آپ لوگ کیا تجربے کی بنا پہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کوئی تجربے کی چیز نہیں ہے۔
تو آپ نے اس کو جب کرنا ہے تو یقین سے کرنا ہے. پہلی اس کی شرط یہی ہوتی ہے. پھر دوسرا یہی ہے کہ آپ جو ہے وظیفے کے لیے نماز پڑھتی ہیں، کوشش کریں 5 وقت کی نماز پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تبھی جو ہے نا وہ پورا ہوتا ہے وظیفہ، ایسے نہیں ہوتا. آپ لوگ یہ کہ جی میں نے دیکھا ہے بہت سی لیڈیز ایسی ہوتی ہیں کہ جس وقت کا وظیفہ کرنا ہوتا ہے اس وقت کی کیا کرتی ہیں، نماز پڑھ لیتی ہیں. ہاں جی چلیں، اب جیسے موسٹلی عشاء کے ٹائم ہوتے ہیں تو اس کی نماز پڑھ لیتی ہیں. باقی یہ کہ کوشش کیا کریں کہ یار جو وظیفے ہوتے ہیں وہی بات ہے، بار بار کوشش کریں کہ یار وہی بات ہے کہ زیادہ سے زیادہ نہیں کرنے چاہیے. خیر یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ استغفار کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. یار استغفار کا آپ لوگوں نے بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، بھرا پڑا ہے یوٹیوب استغفار کے یعنی میریکلز کے بارے میں، فضیلت کے بارے میں. تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو فضیلت سب کو پتہ ہے، ظاہر ہے ایک بہت ہی کہہ دیں کہ پاورفل ورڈ ہے یہ استغفار جو ہے. اور اچھا جب ہم تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، میں نے بہت سی لیڈیز دیکھی ہیں ایسی، استغفار کو ہم نے تسبیح پڑھی ہے، تسبیح کا دانہ اٹھایا، استغفار 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 کر رہے ہیں. استغفار اگر آپ نے پڑھنا ہے تو اپنے پورا ورڈ پڑھنا ہے. استغفار استغفار کرنا اس کا تو یہ تو کوئی نہیں آپ تسبیح اٹھائیے استغفار 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 نہیں، یا تو استغفر اللہ ہی پورا ورڈ پڑھیں. یہ نہیں ہے کہ آپ استغفار 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 پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یار واقع میں ہی زندگی جو ہے نا وہ تبدیل ہوتی فیل ہوتی ہے. یقین مانیں زندگی میں نا تبدیلیاں نظر آتی ہیں جب ہم استغفار کرتے ہیں نا. استغفار جب ہم اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں تو یقیناً میں کہتی ہوں زندگی تبدیل ہوتی ہے. زندگی جو ہے ہماری خود بخود تبدیل ہوتی نظر آتی ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں محسوس ہونے لگ جاتی ہیں کہ یار واقعی میں اس کا مطلب ایسے ایسے کام بھی ہو جاتے ہیں جو بالکل ناممکن ہوتے ہیں. ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا، ہم لوگ یار انسانوں سے بڑی وہ لگا لیتے ہیں، توقعات لگا لیتے ہیں، انسانوں سے بڑی وہ لگا لیتے ہیں. تو انسانوں سے نہیں لگانی ہم نے توقعات، ہم نے جو ہے اس اللہ سے لگانی ہے. اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کر لیں. یقین مانیں آپ کا ہر کسی سے اس دنیا میں بھی رشتہ جو ہے نا وہ صحیح ہو جائے گا. مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے اگر ہم اپنا رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط کر لیں. پہلی شرط یہی ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے. اب رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ پورے سال میں ایک مہینہ ایک ایسا دیتا ہے کہ جو گناہ گار سے بھی گناہ گار بندہ ہوگا یا گناہ گار سے بھی گناہ گار مسلمان ہوگا نا، وہ بھی اگر اس مہینے میں آ کے استغفار پڑھنے لگ جاتا ہے یا اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتا ہے، یقین مانے اللہ تعالیٰ وہ اس کو بھی اس مہینے میں جو ہے نا معافی دے دیتا ہے. تو یہ مہینہ جو ہے بہت اچھا ہے، زیادہ سے زیادہ جو ہے استغفار پڑھیں. اب استغفار پڑھنے کی جو ہوتی ہے ایک ترتیب ہوتی ہے، ایک جو کہہ دیں اگر ٹائم کی بات کی جائے اس میں تو دیکھیں ٹائم کا اس میں کوئی وہ نہیں ہے. جب آپ نے نماز پڑھنی ہے نماز کے بعد، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، ظاہر ہے ظہر کے بعد تو ویسے ہی لیڈیز اتنی زیادہ مصروف ہو جاتی ہیں تو تسبیح یا اس طرح پڑھنے کا تو میرے خیال سے بہت ہی کم لیڈیز ہوتی ہوں گی جو ظہر کے بعد یا عصر کے بعد تو اسپیشلی بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے. اور مغرب کے بعد کیا ہوتا ہے، بہت سے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ جی بس جلدی جلدی نماز پڑھی، اس کے بعد آپ لوگوں نے چائے بنانی ہوتی ہے، کچن میں جانا ہوتا ہے، برتن صاف. ہاں عشاء کا وقت ایسا ہوتا ہے آپ لوگوں کے پاس کہ ہم نے عشاء کے وقت ہم فری ہو سکتے ہیں. فجر کے ٹائم بھی کافی ہوتا ہے ٹائم، لیکن فجر کے ٹائم ہمیں کیا ہوتا ہے، ہم نے جی سحری کر کے نماز پڑھ کے دوبارہ سونا ہوتا ہے، یہ ہمیں لگ جاتی ہے کہ ہم نے سونا ہے. خیر لیکن جو درمیان میں بھی ٹائم ہوتا ہے نا، آپ اس ٹائم بھی تسبیح پڑھ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے نماز کے وقت ہی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا درمیان میں وقت جو ہوتا ہے نا 9 بجے 10 بجے 11 بجے یہ والا ٹائم جو ہوتا ہے، اس ٹائم ذرا ہم کہہ لیں کہ تھوڑا سا صحیح ہوتے ہیں. اس وقت بھی آپ جو ہے استغفار کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں. کوشش کریں دن میں کم سے کم جو ہے وہ 3 تسبیحاں لازمی پڑھیں. 3 تسبیحاں استغفر اللہ کی لازمی پڑھیں. اگر 3 نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم 2 تو تسبیح ہر حال میں پڑھیں. لازمی استغفار کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا یار وہ اللہ تعالیٰ بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جی آؤ میرے سے معافی مانگو، میں بیٹھا ہوں یہاں پہ تم لوگوں کے سننے کے لیے ہی تو ہوں. کون سنے گا ہماری؟ کوئی بھی نہیں سنتا اللہ تعالیٰ کے علاوہ. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہماری سنتا ہے. تو استغفار کرنے سے یار اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہی ہوتی ہیں. یہ ایک واقع میں ازمودہ ہے کہ یار اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے وہ قبول کرتا ہے دعائیں. استغفر ایک بہت ہی فضیلت والا لفظ ہے. یہ ہر لفظ ہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا وہ ہوتا ہے، لیکن میں نے وہی بات کہہ دی ہے کہ کچھ صورتیں جس طرح بہت افضل ہوتی ہیں فضیلت والے، اسی طرح کچھ ورڈز بھی ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام کے جو زیادہ کہہ دیں کہ فضیلت والے ہوتے ہیں، افضل ہوتے ہیں. تو یہ کہ بس آپ لوگوں نے لازمی دن میں 2 تسبیحیں کرنی. اور یوں نہیں ہے کہ آپ نے اسے ایز اے وظیفہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی روٹین جب آپ کرنے لگ جائیں گے، یقین مان جب آپ ایک چیز کو نا جب آپ ایک ہفتہ کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر آپ اس کی عادت پڑ جاتی ہے.
پھر اب اس کی عادت پڑ جاتی ہے اور وہ خود بخود آپ کی ہونے لگ جاتی ہے، ڈیلی روٹین میں وہ خود بخود ایک ہمیں عادت پڑ جاتی ہے پڑھنے کی، اور پھر آہستہ آہستہ نا ہم خود دیکھتے ہیں ہماری زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ دیکھیے اب اگر آپ کہیں نا ہم یہاں چٹکی بجائے اور کام ہو جائے، تو ایسے نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ ہر چیز کی تبدیلی آتی ہے۔ وہی بات ہے، جب ہم کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں نا، تو وہاں جاتے ہی ہمیں سیلری نہیں مل جاتی، وہ کم سے کم وہ کمپنی ہے، اسکول ہے، کالج ہے، وہ ہمیں کم سے کم 1 منتھ تک نا اپنے پاس رکھتے ہیں، 1 منتھ تک ہم سے کام لیتے ہیں، ہمارے کام دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد جا کے جو ہے ہمیں سیلری ملتی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں جی ہم یہاں پہ آج ہم نے تسبیح کے 2 دانے پڑھے ہیں اور بس یہ ہمارا کام ہو جائے، تو ایسے نہیں ہوتا۔ تو میری بہنوں، اللہ تعالیٰ سے بھی اگر مانگنا ہوتا ہے نا، تو وہ بھی دیکھتا ہے انسان کو کہ یہ میرے پاس کس لیے آتا ہے، کیونکہ ہمارے میں سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تقریباً 80% لوگ جو ہے نا، وہ بس دعائیں قبول کروانے کے لیے ہی نمازیں پڑھتے ہیں، اور دعائیں قبول کروانے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے سر جھکاتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ اگر ہمارے دیکھیں دکھ جو ہے نا، دکھ آزمائش، یہ چیز تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی آئی ہوئی ہے، تو ہم تو پھر کیا چیز ہے؟ تو ان سے آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے۔ دکھ بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہی ہے، آزمائش بھی ایک حصہ ہی ہے، تو وہ آزمائش میں ہی اللہ تعالیٰ اس لیے ڈال رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کیا یہ بندہ اس آزمائش میں ٹکا رہتا ہے میرے سامنے، یا پھر بس نکل جاتا ہے، اور پھر واقعی میں اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے نکال بھی دیتا ہے۔ تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس آزمائش سے نکلنے کے بعد بھی کیا یہ بندہ میرے ساتھ اسی طرح رہے گا۔ تو ہم نے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے، اللہ سے اپنی رشتہ مضبوط کریں، اللہ سے اپنی ڈوری کو مضبوط کریں، دنیاوی کام تو خود بخود سیٹ ہوتے جائیں گے۔ اس چیز کی یقین مانیں، اس چیز کی سمجھ بھی شاید مجھے بھی بہت زیادہ لیٹ آئی ہے، بہت لیٹ آئی ہے، کہ مجھے بھی کافی ٹائم بعد اس چیز کا پتہ چلا ہے کہ واقعی میں ہی ایک الگ سا ہی رشتہ ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے بہت لیڈیز اب وہ لوگوں کو شو کروانے لگ جاتی ہیں، یہ وہ نہیں۔ اب جیسے میں جو ہوں، اللہ کا شکر ہے، نماز وغیرہ یہ وہ ہر کوئی پڑھتا ہے اپنے گھر میں، ہر کوئی لیڈی پڑھتی ہے، لیکن میں نے بہت سی لیڈیز ایسی دیکھی ہیں جو شو باقاعدہ کروا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ چیز نہیں کروانی، شو وغیرہ کروانے کا کوئی نہیں ہے، آپ اپنے لیے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ باقی یہ کہ استغفار کی ہم بات کر رہے تھے، تو آپ نے دن میں لازمی 3 تسبیحیں پڑھنی ہیں۔ 3 نہیں پڑھ سکتے، آئینوں میں سمجھ سکتی ہوں، ظاہر ہے بچے ہوتے ہیں، کام ہوتا ہے گھر میں، اور رمضان میں تو بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے، تو یہ ہے کہ آپ لوگ کم سے کم 2 تسبیح لازمی پڑھیں، ایک فجر میں پڑھ لیں سونے سے پہلے، اور ایک عشاء میں پڑھ لیں، ایک فجر میں پڑھ لیں اور ایک رات سونے سے پہلے پڑھ لیں عشاء میں۔ اس کے بعد جو ہے زندگی میں آہستہ آہستہ تبدیلی آتی رہے گی۔ ڈیلی روٹین میں 2 باتوں کو جو ہے نا اپنا جو مکمل طور پہ وہ بنا لیں۔ ایک تو آپ نے استغفار کی 2 دفعہ تسبیح کرنی ہے، اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ رحمان پڑھنا۔ یہ چیز اپنی زندگی میں نا، میں کہتی ہوں آپ اپنا وہ کر لیں، بالکل ایسے بنا لیں کہ روٹین بنا لیں کہ یار جیسے آپ کا کھانا پینا ڈیلی روٹین کا ہوتا ہے، ویسے ان چیزوں کو بھی مکس کر لیں گے، یار یہ بھی کرنا ہے۔ اب سورۃ رحمان آپ نے کب پڑھنی ہے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ ظہر کے ٹائم پڑھ لیں، عصر کے ٹائم پڑھ لیں، مغرب کے ٹائم پڑھ لیں، جب آپ کو ٹائم لگے آپ نے پڑھ لینی ہے، لیکن 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ تو اس کے بھی بہت زیادہ جو ہوتے ہیں نا فضائل ہیں، بہت زیادہ، یقین مانیں میں خود پڑھتی ہوں، میں نے اس پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا ایکسپیرینس، بہت زیادہ جو ہے نا آنکھوں سے نظر آتا ہے بندے کو خوش میں ہوتے ہوئے۔ تو یہی حال ہوتا ہے کہ بندہ ایک تو استغفار آپ نے پڑھنا ہے، اور دوسرا آپ نے سورۃ رحمان کو 3 دفعہ دن میں لازمی پڑھنا ہے۔ تو جی آپ لوگوں نے دیکھا صبح سحری کے وقت سے لے کر اب تک شام کے ٹائم ہو گیا، یہاں پہ میں بنا رہی تھی املی کی چٹنی، اور مجھے آپ لوگ کامنٹس میں بتائیں کہ آپ لوگ املی کی چٹنی جو ہے وہ کس طرح بناتے ہیں۔ میرا تو یہ ہے کہ یار اچھا، مجھے اب ایک اور ہے کہ یہاں پہ بہت سی لیڈیز کہیں گی کہ آپ نے اس کو چھانا نہیں ہے، میں املی کی چٹنی کو نہیں چھانتی، ایک تو بہت زیادہ یہ پتلی ہو جاتی ہے، اور دوسرا اس کے اندر جو املی کے اوپر سے وہ اترتے ہیں، اور یہ جو موٹے موٹے سے ہوتے ہیں نا اس کے اندر گدلے سے، کیونکہ چھان کے پھر یہ نکل جاتے ہیں، بس وہ پانی سا رہ جاتا ہے، مجھے وہ چیز اچھی نہیں لگتی۔ اور مجھے املی کی چٹنی تھوڑی سی وہ جو ہوتی ہے نا ذرا ہیوی سی، وہ جو اس کے اندر وہ گٹھلی کے اوپر جو ہوتے ہیں چھلکے سے چڑھے ہوئے، وہ مجھے بڑے مزے کے لگتے ہیں، اور میں اس کو نہیں چھانتی، انہی کو میں نے جو ہوتا ہے نا اوپر ڈال کے کھانا ہوتا ہے، وہ مجھے بڑے مزے کے لگتے ہیں۔ اور وہی جو چیز ہے، میرے ہسبینڈ بھی ان کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو چھانا نہ کرو۔ پچھلی دفعہ جب میں نے بنائی تھی نا تو میں نے چھان دی تھی، اور اتنی زیادہ مجھے خود کو اتنی پسند نہیں آئی تھی۔ گرینڈ بھی نہیں میں کرتی، ہاں گرینڈ کا بھی میں نے ایک دفعہ کیا تھا، تو تب بھی جو تھا یہ ہو گئی تھی، تو میں نے پھر اس کو گرینڈ نہیں کیا۔ تو مجھے ویسے ہی یہ بہت اچھی لگتی ہے، اس کو ایسے ہی چیک کرنا نا بڑا اچھا لگتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ آپ نے چیک کری تھی، املی کی خوشبو اتنی مزے کی آ رہی تھی، اور واقعی اچھا یہ چٹنی ایک واحد ایسی ہوتی ہے نا جو رمضان کے علاوہ مجھے عام روٹین میں نہیں پسند،
یہ چٹنی صرف مجھے رمضان کے اندر ہی پسند ہے کھانا۔ عام روٹین میں نے اس کو ایک دفعہ بنایا تھا، بٹ مجھے اتنی اچھی نہیں لگی، ایسے ہی فریج میں پڑی رہی تھی اور کسی نے بھی نہیں کھائی تھی، آپ یقین مانیں، اور مجھے خود کو نہیں پسند آئی تھی کہ یار نہیں اس کو رمضان میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ کچھ چیزیں اور کچھ لوازمات ایسے ہوتے ہیں جو اسپیشلی بنے ہی اس بابرکت مہینے کے لیے ہوتے ہیں، جیسے چٹنی کہہ لیں۔ اچھا، عام روٹین میں ہمیں یہ ڈیلی روٹین میں اگر ہم سموسے پکوڑے چاٹ کھائیں گے تو ہمارا ان سے دل بھر جائے گا اور ہمیں نہیں پسند آئیں گے، لیکن رمضان کے مہینے میں ڈیلی کھا لو تو ہمارا دل نہیں بھرتا۔ تو یہی تو بات ہوتی ہے۔ بس یہ ہے کہ، اور آپ لوگ مجھے کامنٹس میں لازمی بتائیں کہ آپ لوگوں کا رمضان کیسا جا رہا ہے، آپ لوگوں کی طرف موسم کیسا ہے۔ یہاں پہ تو صبح بادل تھے اور بارش ہو گئی تھی، موسم کافی ٹھنڈا ہو گیا تھا، اور یہاں پہ آلموسٹ میری چٹنی بن کے تیار ہو گئی تھی، اور باقی یہ ہے کہ روزہ کھلنے والا تھا، اور بس میں جو ہے افطار وغیرہ میرا آلموسٹ تیار ہو گیا تھا، سارا میں نے بنا لی تھی۔ اور آپ لوگ مجھے بتائیں آپ لوگوں کی افطار جو ہے وہ کس طرح جا رہی ہیں، آپ لوگوں کے پاس کوئی ہیلپر ہے یا ویسے ہی؟ اچھا، میرے پاس کوئی بھی ہیلپر نہیں ہے، میں اکیلی ہوتی ہوں، میں نے بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ نعمان آ جاتے ہیں تو وہ بچوں کو دونوں کو باہر لے جاتے ہیں، اور میں گھر میں ہی ہوتی ہوں، اور میں نے بچوں کو بھی چھوٹے کو دیکھنا ہوتا ہے اور ساتھ میں کام وغیرہ کرنے ہوتے ہیں۔ تو بس اس طرح ہی جو ہے وہ سارا دن گزرتا رہتا ہے، اور سارا دن، اور اسپیشلی مدر کے لیے تو یار ایک روزہ رکھنا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ سٹریس، مطلب اتنا سر میں درد ہوتا ہے، بچوں کو دیکھنا، روزہ رکھنا، پھر اس کے علاوہ افطار بنانا، پھر اسپیشلی سب سے زیادہ مشکل پتہ کب ہوتی ہے؟ جب آپ کے پاس کوئی ہیلپر نہیں ہوتا ہے، یقین مانے اتنا زیادہ فیل ہوتا ہے نا کہ یار کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے تھا جو آپ کے بچوں کو پکڑ لے، تھوڑی دیر آپ کو ریسٹ کرنے دے دے۔ سارا دن ایسے چل سو چل ہوتا ہے، بندہ 2 منٹ کے لیے آنکھ بھی نہیں بند کر سکتا، کیونکہ بچوں کی سو ضرورتیں ہوتی ہیں، مما یہ چاہیے وہ چاہیے۔ تو یہ چیز بہت زیادہ جو ہوتی ہے نا، انسان کو ایسے بہت دماغ کو بند کر دیتی ہے۔ تو بس یہی چیز ہے، اور باقی میں نے آپ لوگوں کو وہی کہا کہ یار کسی کو یہ پوچھ کے شرمندہ نہ کرے کہ بھی تم نے روزہ نہیں رکھا، اس نے نہ روزہ رکھا، اس کی بہت سی ریزن ہوتی ہیں جو شاید لوگ نہیں بتانا چاہتے۔ لیڈیز کی بہت سی ایسی پرابلمز ہوتی ہیں جو وہ شیئر نہیں کر سکتی ہیں، وہ نہیں کسی کو بتانا چاہتی، تو آپ لوگوں کو کبھی بھی یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ معاملہ جو ہوتا ہے نا، یہ معاملہ صرف اللہ کا اور انسان کا ہوتا ہے۔ میرے خیال سے اس معاملے میں تو کسی بندے کو بھی نہ کودنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یار اسے بھی پتہ ہے اگلا بندہ اگر نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے وغیرہ، تو اسے پتہ ہے کہ یار میں نے روزے رکھنے ہی رکھنے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا میرا ایک چھوٹا سا ولاگ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، اور مجھے کامنٹس میں لازمی بتائے گا آپ کو میرا ولاگ کیسا لگا، میری ویڈیو کیسی لگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ اگلی سحری میں، اگلی افطاری میں جو ہے وہ پھر ایک اچھا سا پیارا سا ولاگ لے کے آؤں گی، اور ایک اچھی سی ویڈیو ہوگی ہماری۔ اور اس کے علاوہ استغفار آپ نے پڑھنی ہے، ایک دفعہ فجر میں پڑھ لیں، ایک دفعہ عشاء میں پڑھ لیں، درمیان میں اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو درمیان میں پڑھ لیں، اکٹھی پڑھ سکتے ہیں تو اکٹھی تو 200 دفعہ پڑھ لیں، اکیلی اکیلی تسبیح پڑھنی ہے تو اکیلی اکیلی کرتے ہوئے پڑھ لیں۔ تو یہ تھا آج کا چھوٹا سا ولاگ، ویڈیو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔